لنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم. سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 38 ہے. حد سرقہ کا بیان، چوری کے جرم کی سزا کا بیان. ایک سرقہ کبریٰ ہے، بڑی چوری، مسلح طریقے سے جتھا بنا کر لوگوں کا مال چھیننا، جس کو عرف میں ڈکیتی کی واردات کہتے ہیں. پہلے اس کی سزا بیان ہوئی تھی گزشتہ درس میں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ الی آخرہ. اب یہاں سے حد سرقہ صغریٰ، چھوٹے درجے کی چوری کا بیان، جس میں کوئی شخص کسی شخص کے مال کو جو محفوظ طریقے سے محترز مکان میں محفوظ جگہ پر موجود ہو تو اس سے وہ چرانا، اس کی سزا کا بیان. شریعت نے جو بنیادی جن انسانی ضروریات کا تحفظ کیا ہے وہ 5 ہیں. ایک، انسان کے دین کا تحفظ کیا ہے اور اس میں فساد کرنے والے کی سزا حد ارتداد رکھی ہے. دوسرا، انسان کی جان کا تحفظ کیا ہے کہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، جو بھی اس کو ناحق ضائع کرے اس کی سزا حد قصاص رکھی ہے. تیسرا، انسان کے مال کا تحفظ کیا ہے کہ کوئی بھی غاصب ہاتھ، چور ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے. اس کی حفاظت کے لیے جو حد ہے اسے حد سرقہ کہتے ہیں. چوتھا، انسان کے نسل اور نسب کی بھی حفاظت کی ہے، تو اس میں خلل ڈالنے والی چیز زنا ہے، اس کی سزا حد زنا رکھی ہے. اور ایک چیز انسان کی عزت و ناموس ہے کہ اس پہ ناحق تہمت نہ لگائی جائے. اگر کوئی لگائے تو اس کے لیے بھی سزا ہونی چاہیے، جس کو حد قذف کہتے ہیں. اگر قذف کیا تو باقاعدہ حد ہوگی، اور اگر حد تک عزت کی ہے اور کسی اعتبار سے تشخص کو مجروح کیا ہے تو اس کے لیے پھر تعزیری سزائیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح انسان کے پاس ایک بڑی نعمت عقل کی ہے، کیونکہ اسی سے انسان رہتا ہے اور وہ حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. تو اس نعمت کی حفاظت کو ضروری قرار دیا گیا، اور اگر اس میں خلل ڈالا جائے تو اس کی سزا حد شرب جاری کی گئی ہے. تو یہاں پر انسانی ضروریات میں سے جو بنیادی چیز ہے، ہر انسان بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس کے کمائے ہوئے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اس کی عزت و ناموس کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو. تو شریعت مطہرہ نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے قانون قصاص لاگو کیا ہے، اور ہر انسان کے مال کو محفوظ بنانے کے لیے، سیکورٹی دینے کے لیے حد سرقہ کا قانون جاری فرمایا ہے. ارشاد ہے والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور جو عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، تو اس کی جزا یہ ہے کہ تم ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جس ہاتھ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اب وہ ہاتھ قابل تعظیم نہیں ہے، قابل سزا اور قابل توہین ہے، اس کو کاٹ ڈالو. السارق والسارقہ مبتدا ہے اور فاقطعوا فا نتیجیہ کے طور پر ہے، اور یہ جملہ خبر ہے، کیونکہ خبر جزا والے معنی کو متضمن ہے کہ اگر چوری کرے تو یہ ہو. ان سرق رجل او امرأۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت اگر اس سے چوری کا ارتکاب کا جرم ثابت ہو جائے، ان تمام شرائط کے ساتھ جو حضرات محدثین و فقہا نے تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں قلم بند فرمائی ہیں، فاقطعوا ایدیہما،
تو تم ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، پورا ہاتھ نہیں، یہاں گھٹ سے جو ہے ان کا ہاتھ کاٹا جائے، اور یہ ایک حد ہے جو جاری ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو حدود شرعیہ ہیں ان کو نجی طور پر جاری نہیں کیا جا سکتا، لوگ اپنے طور پر اس کی تنفیذ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اسلامی مملکت کا، اسلامی ریاست کا، وقت کے خلیفہ اور امام کا فرض ہے۔ لہذا مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنا امام مقرر کریں، اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کریں، کیونکہ شریعت مطہرہ کے کچھ اعمال اور حصے تو وہ ہیں جو انفرادی طور پر بھی ادا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے احکام شریعت وہ ہیں جن کی ادائیگی نصب امام پر موقوف ہے، تنصیب خلافت پر موقوف ہے، کہ اس وہاں ایک اسلامی ریاست ہو اور اس کا ایک امیر ہو اور ایک امام ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو جو حدود وغیرہ کی نوعیت کے ہیں ان کو نافذ کرے۔ تو مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا امام مقرر کریں، خلیفہ مقرر کریں، اور اپنے خطے میں، اپنے معاشرے میں جتنا ہو سکے ایک محدود حد تک ایک ریاست تشکیل دیں، بھلے اس کا جغرافیہ کم ہو اور اس کا ارضی قطع تھوڑا ہو، لیکن وہ ایک منظم حکومت ہو، اور اس میں ایک امام عادل ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس معاشرے میں زندہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر کے جرائم کا انسداد کرے۔ تو فقطعوا میں جو خطاب ہے یہ عامت المؤمنین کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ امام المسلمین کو، خلیفۃ المؤمنین کو ہوگا، کہ تمہیں چاہیے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کردار کا جو انہوں نے اختیار کیا، یہ جزا ہے، یہ نتیجہ ہے اس جرم کی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، کیونکہ انہوں نے ایک بندے اور ایک انسان کے مال کو ناحق لوٹ کر، چوری کر کے اسے نقصان پہنچایا، اس کی یہ سزا ہے۔ تو جزاء بما کسبا میں حق العبد کا بیان ہے کہ اس نے چونکہ بندوں کا حق ضائع کیا ہے، صاحب مال کے حق کو مارا ہے اور عقل بالباطل کیا ہے اور ناجائز طریقے سے اس کے مال کو سرقہ کیا ہے، لہذا اس کی یہ سزا ہے کہ جن ہاتھوں کا اس میں خصوصی ارتکاب ہوا ہے ان کو سزا کے طور پہ کاٹ کر اس شخص کو آئندہ اس ہاتھ کی منفعت سے محروم کر دیا جائے۔ نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے۔ نکالن یہ بھی مفعول لہو ہے فقطعوا کا، کہ قطع ید کی علت اور دو باتیں، ایک ہے حق العبد کو ضائع کرنا جس کی یہ جزا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ضائع کرنا جس کی یہ سزا ہے۔ نکالن کا ایک معنی تنبیہ ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعہ کو اگلے پچھلے، قریب اور دور کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، تنبیہ بنا دیا۔ اور ایک نکال کا معنی عقوبت بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، حق اللہ ہے۔ قصاص کے اندر تو حق العبد غالب ہے، اس لیے ولی مقتول کو اس کے معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن حد سرقہ میں حق اللہ غالب ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، لہذا صاحب مال کے ساقط کرنے سے یہ حد ساقط نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہے کہ میں نے اس کو معاف کیا تو ٹھیک ہے، معاف کیا، یا وہ کہے کہ میں چوری کا مال اس سے واپس نہیں لیتا تو نہ لے، لیکن یہ جرم، اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا حق ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کے حق کو کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو وہ معاف نہیں کر سکتا، لہذا یہ حد ساقط نہیں ہوگی، جیسے کہ حد قصاص وہ ولی مقتول کے معاف کر دینے سے ساقط ہو جاتی۔ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے،
اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ ایسی سخت سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ اور آپ یوں بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، جو چاہے حکم دیتا ہے، اور حکیم ہے، اس کے اس حکم میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دراصل اس طریقے سے وہ اپنے کمزور بندوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اپنے اموال کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ مہیا کر لیں گے، طرح طرح کی حفاظت کے بندوبست کر لیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بڑی جگہ پر اداروں پر گارڈ مقرر ہیں۔ لیکن عام شخص جو لٹتا ہے، جو چھینتا ہے، اور اس کا جو مال چوری کیا جاتا ہے، تو اس کے مال کا کیسے تحفظ ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناتواں اور کمزور بندوں کے مال کی خود حفاظت فرمانا چاہتے ہیں۔ اس حکمت کی بنا پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے معاشرے میں اس حد کو نافذ کر دو، انشاءاللہ غریب سے غریب آدمی کا، کمزور سے کمزور تر آدمی کا، بے اختیار اور بے وسیلہ آدمی کا بھی مال اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا۔ بلکہ اس وجہ سے یہ جو بڑے بڑے لوگ اور ادارے، یہ بھی بہت سارے اخراجات سے بچ جائیں گے، ان کو بھی سیکورٹی کے نام پر، حفاظت کے نام پر بہت ساری مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو فعال روزگار ہے وہ یہی ہے، سیکورٹی۔ باقی سارے کام ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے سیکورٹی رسک بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے گارڈ کا اور مسلح محافظین کا تقرر اور انتظام کرنا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک اسلامی ریاست اور دینی حکومت میں یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس حکم کو نافذ کر دیں، تاکہ ملک کے ہر شہری کی، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اور وہ مسلمان ہو یا ذمی یا کافر ہو، کسی شخص کا بھی مال خطرے میں نہ رہے، بلکہ ہر انسان کا اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال محفوظ ہو جائے۔ یہ جو دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے، یہ خود بھی اپنی فطرت میں یہ چاہتا ہے کہ حدود شرعیہ کا نفاذ نہ ہو، لوگوں کا مال محفوظ نہ رہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں 80% وہ آبادی ہے جن کا بینکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں وہ اپنی کوئی چیز ڈپازٹ کراتے ہیں، اس میں کوئی نفع نقصان رکھنا، کچھ کمانا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے ہٹ کر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ بھی بہتری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ہفتے کے دن آپ کو مثلاً پیسوں کی ضرورت ہے، اب آپ کے پیسے بینک میں ہیں اور بینک بند ہے، تو نہ آپ چیک کیش کر سکتے ہیں، نہ اماؤنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ لیے مختلف مشینوں پہ گھوم رہے ہیں، جی دا اے ٹی ایم از آؤٹ آف سروس، دا اے ٹی ایم از آؤٹ آف سروس، ہر جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آدمی اپنے مال کا مالک ہو کر، اپنے مال پر قابض ہو کر کے بھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ آپ خود بتاؤ کہ اگر یہ حد شرعی نافذ ہو جائے، سرقہ کی سزا قائم ہو جائے، اور ایک آدھ مرتبہ جب اس حد کا اجرا ہو جائے اور لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں، تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے بینکوں میں جا کے اپنے اموال جمع کرانے کی، پھر ان کو حسب ضرورت استعمال کرنے میں طرح طرح کی مشقت جھیلنے کی۔ ان کو معلوم ہے گھر میں بھی پیسہ محفوظ ہے، جیب میں بھی محفوظ ہے، دکان میں بھی محفوظ ہے، مارکیٹ میں بھی محفوظ ہیں، تو وہ خواہ مخواہ پہلے لے جا کر وہاں جمع کروائیں، پھر جب ضرورت پڑے تو اچھی خاصی مشکل سے گزر کر یہ چیک آج جمع ہوگا، یہ پرسوں کیش ہوگا، یہ اگلے ہفتے آپ کے ڈپازٹ میں آئے گا، یہ ہوگا، لوگ ان جھنجھٹوں سے بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہر اعتبار سے اس کے محتاج ہو جائیں، مال تو وہ کمائیں لیکن اس کے استعمال میں، اس کی تفصیل میں ہمارے محتاج ہو جائیں۔ جب ہمارے پاس جمع کرائیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو کس نے کتنا کمایا، کس نے کتنا نکالا، کس نے کتنا رکھا، کتنے ایسٹس ہیں، کتنا اس پہ ٹیکس ہوگا، تو سب چیز ہے وہ اس کے علم میں بھی آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے مال کے متعلق کسی کو مطلع کرنا چاہتا ہے؟
بینک والوں کو خبر ہوتی، لیکن اپنے دوست سے جو ہے اس کو چھپاتا ہے، اپنی بیوی سے اس کو چھپاتا ہے، اپنے گھر والوں سے اس کو چھپاتا ہے، تو کیا بینک والے اس کے رشتہ دار لگتے ہیں جو ان کو سارا ریکارڈ دے دیتا ہے؟ مجبور ہے، باہر محفوظ نہیں رہتا، اگر کسی طرح سے محفوظ ہو جائے تو وہ ان اداروں کی محتاجی سے بھی بچ جائے۔ تو دنیا کا یہ پورا سرمایہ کا نظام یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح محتاج رہیں کہ ہمارے ہی ذریعے سے وہ اپنے پیسے کو استعمال کر سکیں، ہم سے الگ ہو کر نہ ان کا پیسہ محفوظ رہ سکے اور نہ وہ آزادانہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں، وہ غالب ہیں، اس وجہ سے وہ یہ سزا اور یہ حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، اور اس سزا کے دینے میں اور اس سخت حکم کے جاری کرنے میں بڑی عظیم الشان حکمت موجود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ جو صاحب اختیار و استعداد ہیں وہ تو اپنے اموال کو مختلف ذرائع سے محفوظ کر لیں گے، اور جو عام لوگ ہیں وہ لٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، ان کے اموال چوری ہوتے رہیں گے، اور وہ اسی طرح روتے چلاتے رہیں گے۔ ناتواں اور کمزور طبقے کے مال کا کوئی بھی تحفظ نہیں کرے گا، نہ اسٹیٹ، نہ تھانہ، نہ پولیس، نہ عدالت، نہ کچہری، سب کے سب اس چوری میں شریک ہو جائیں گے قانونی طریقے سے۔ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑے غالب ہیں، ایسے احکام کے دینے کا ان کو حق ہے، کیونکہ قوت مقننہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کمال قدرت حاصل ہو اور کوئی بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہ ہو۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ اس کی قلم رو سے کوئی باہر جانے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو پکڑیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور تم یہ مت بکواس کرنا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے اور یہ تو انسان کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے معذور کر دینا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس طرح کی سزا اگر جاری ہوگی تو پھر تو سارے لوگ لنجے ہو جائیں گے، سارے لوگ ہاتھ کٹے ہو جائیں گے، یعنی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سارے ہی لوگ چور ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک دو مرتبہ اس سزا کے جاری کرنے سے باقی سارے لوگ عفیف ہو جائیں گے، صالح ہو جائیں گے، محتاط ہو جائیں گے، کسی قسم کے ایسے جرم کا وہ ارتکاب نہیں کریں گے۔ پہلے پہلے ایک ملحد نے اعتراض کیا تھا، اس نے کہا کہ ہاتھ کو اگر کوئی ناحق ضائع کر دے، کسی کے ہاتھ کو تلف کر دے، نقصان پہنچا دے، تو اس کی دیت 500 درہم ہے، لیکن یہی ہاتھ اگر چوری کرے تو چوری کے مال کی مقدار 10 درہم بتائی گئی ہے، 10 درہم کے بقدر مال چرا لے تو ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ یہ کیا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کی دیت میں اس کی قیمت 500 درہم ہے تو 500 درہم کے برابر کا مال اگر چوری ہو تو اس کو ضائع ہونا چاہیے۔ تو ایک مالکی عالم دین نے جواب دیا، لما کانت امینتاً ثمینتاً ولما خانت ہانت، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا اور معصوم تھا اور بے گناہ تھا تو یہ قیمتی تھا، اگر کسی نے اس کو تلف کیا تو اس کی دیت بہت زیادہ تھی۔ لما خانت ہانت، جب اس نے خیانت کی تو اپنے آپ کو درجہ ہوان و ذلت میں ڈال لی، اب اس کی اوقات اور حیثیت ختم ہوگی۔ 10 درہم کی مقدار کے بقدر بھی اگر مال چرائے گا تو اس کا یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تاکہ آئندہ لوگ کسی کے مال کی طرف بھی ناحق طریقے سے لینے کی اور چوری کرنے کی جرت اور جسارت نہ کریں، اور مسلمانوں کے بازار اور ان کی معیشت شرعی کسب حلال پر مبنی ہو۔ ایک عرب لغوی ہیں، اسماعی ان کا نام لقب ہے، تو ایک مرتبہ وہ تلاوت کر رہے تھے، یہی آیت پڑھی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، بھول کے پڑھ دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو وہاں ایک عرب دیہاتی لیکن عربی جان، وہ اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہو، دوبارہ پڑھو۔ تو انہوں نے جب دوبارہ پڑھا اور دھیان سے پڑھا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، تو کہ انہوں نے کہا ہاں اللہ عزیز ہے جو چاہے حکم دے، اور اللہ حکیم ہے وہ اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے تو تم پڑھ رہے تھے اللہ غفور الرحیم، تو یہ کوئی بات بنتی ہے کہ تم ہاتھ کاٹ ڈالو، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آیات کے آخر میں جو صفات الہیہ کا استعمال ہوتا ہے، کہیں واللہ غفور الرحیم،
کہیں واللہ عزیز حکیم، کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ صفات باری تعالیٰ کا جو انتخاب اس کلام میں مذکور ہوتا ہے، یہ سیاق و سباق کے معنی کو بیان کرنے میں بڑا دخیل اور بڑا مؤثر اور بڑے نکات و معارف پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی انہوں نے فرمائی، کہتے ہیں یہاں جب سرقہ کا بیان ہوا ہے تو السارق والسارقہ، اس میں سارق مذکر کو مقدم کیا اور سارقہ چوری کرنے والی مؤنث عورت کو مؤخر کیا ہے، اور وہاں الزانیۃ والزانی میں مؤنث کے صیغے کو مقدم کیا ہے، زانی عورت اور زانی مرد، اس کی سزا یہ ہے۔ کہتے دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ چوری کرنے کے لیے بے باکی چاہیے، جرت چاہیے، اور جرت جو ہے وہ مرد زیادہ دکھاتا ہے، عورت اس کا ارتکاب اتنا نہیں کرتی۔ اور وہاں پر جو ہے وہ زنا کا بیان ہے اور وہ موقوف ہوتا ہے شہوت پر، تو شہوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہی بسا اوقات جو ہے وہ ارتکاب زنا کا سبب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں فرمایا گیا السارق، اس کو مقدم ذکر کیا ہے، اس میں تنبیہ مقصود ہے کہ دیکھو تم مرد ہو کر چوری کرتے ہو، چلو عورت چوری کرے تو ایک بات بھی بنتی ہے، یا اپنے شوہر کی مال اور اس کے پاکٹ سے اور اس کی جیب سے کچھ نکال لے تو کوئی اس کا جواز بنے گا، کوئی چوری کہلائے گی، وہ تو پھر بھی ہے، کیونکہ وہ تو کسب پر قدرت نہیں رکھتی۔ جو مرد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کسبی صلاحیت پر ویسے ہی قادر ہے، تو اس کے باوجود اس کا سرقہ کرنا یہ زیادہ باعث ذلت ہے، اس لیے السارق کو مقدم ذکر کیا۔ اور وہاں زنا ہے، یہ ہے بے حیائی کا عمل، تو عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ مرد کی بنسبت زیادہ حیا کا پتلا بنایا ہے، اس سے اس فعل کا ارتکاب ہو تو وہ تو زیادہ قابل ملامت ہے، اس لیے اس نے بالکل حیا کے خلاف ایک فعل شنی کیا ہے، الزانیۃ والزانی، اس کا ذکر مقدم کیا ہے۔ اور یہاں مرد کا چوری کا ارتکاب عورت کی بنسبت زیادہ شنی ہے، کیونکہ یہ کسب وغیرہ پر خوب قادر ہے، اس لیے السارق والسارقہ میں مذکر کے صیغے کو مقدم ذکر فرمایا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، جو شخص اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کر لے، من بعد ظلمی ہے، من ظلمی ہی اے من بعد سرقتی ہی، سرقہ کا ایک فعل اس سے ہو گیا لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، گناہ پہ نادم ہو گیا، اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو حد تو ساقط نہیں ہوگی قطع ید کی، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لوگوں میں، پاک باز لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور اگر اس نے حد سرقہ اس پر نافذ ہو گئی مگر اس نے دل سے توبہ نہیں کی ہے اور اس کا آئندہ بھی ارادہ ہے چوری کرنے کا، اگرچہ موقع اس کا نہ مل سکا، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص اپنے گناہ سے آخرت میں پوری طرح پاک نہیں ہوا۔ تو جو شخص اپنے سرقہ کے بعد توبہ کر لے اور توبہ کے ارکان اربعہ اس میں پائے جائیں، ایک تو ماضی کے فعل پہ ندامت ہونا، دوسرا اس فعل کو فوراً ترک کر دینا، تیسرا آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا جو حق ہے مالی اس کو واپس لوٹانا۔ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اصلحہ برد سرقتہ، مال مسروق اس نے واپس بھی لوٹا دیا اور توبہ طائب بھی ہو گیا اور صورتحال اچھی ہو گئی اور اصلاح احوال اس میں پایا گیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس پر توجہ فرمائیں گے۔ تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توجہ کرنا، بندے کا اللہ کی طرف توجہ کرنا ہوگا طلب مغفرت کے ذریعے، اور اللہ کا بندے کی طرف توجہ کرنا ہوگا رحمت اور مغفرت کے ذریعے۔ تو جس شخص نے اصلاح کر لی، خود کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے رحمت و مغفرت کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو کثیر الغفران عظیم الرحمہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ
جو بندے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں تو ان کی مغفرت کرنا یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم لا یجب علی اللہ شیء، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، کوئی چیز فرض نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی انعام فرماتے ہیں اور اپنی رحمت ہی سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، احکام سابقہ کی تاکید امتثال، یعنی فرما برداری کی تاکید کا بیان، یا یوں کہو وصیت اتباع، یعنی یہ جو احکام آئے ہیں ان کی اتباع کرنے کی تاکیدی وصیت کا بیان۔ دیکھو دیکھو، یہ کسی عام ہستی کے قوانین نہیں ہیں، یہ کسی عام بادشاہ کے اصول نہیں ہیں، یہ کسی عام فرما روا کے بنائے ہوئے قواعد نہیں ہیں، یہ احکم الحاکمین، یہ ملک الملوک اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ الواحد القہار کے قوانین ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کے بارے میں زیادتی مت کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ یہاں بھی فرمایا الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے مملکت اور بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت تامہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو ملک تام حاصل ہے، تو دیکھو مالک کو اپنی رعایا میں ہر طرح کے تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اگر تم کسی کی بات مانتے ہو اس کے احسان مند ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے تم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر تم کسی کی بات مانتے ہو اس کے خوف انتقام کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر قدرت رکھنے پر اور انتقام لینے پر قادر ہیں۔ اور اگر تم کسی کی اتباع کرتے ہو اس سے محبت کی بنا پر، اس کے کسی کمال اور خوبی سے لگاؤ کی بنا پر، تو تمام محاسن و کمالات کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبوب ہونے کی حیثیت سے بھی واجب الاتباع ہیں، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے بھی واجب الاتباع ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور عظیم قوت اور انتقام کی قدرت پر با اختیار ہونے کی بنا پر بھی تمہارے لیے قابل اطاعت ہیں۔ دنیا کی سلطنتوں کے قوانین تم اس لیے پورا کرتے ہو کہ تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قانون کو توڑا یا ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آ جائے گا اور ہم پر گرفت کرے گا اور سزا ہوگی اور جیل ہوگی اور جرمانہ ہوگا اور پکڑے جائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ دنیا کی حکومتیں اپنے قانون کو نافذ کرنے میں جتنی با اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ با اختیار ہیں، اور دنیا کی حکومتیں اپنے قانون کو توڑنے پر جو سزائیں دے سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ جانتے نہیں ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ملکا وخلقا وعبیدا، تم سب اللہ کے مملوک، اللہ کے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے عابد بندوں میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے معبود ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، متصرف ہیں، حاکم علی الاطلاق ہیں، ان کو قدرت تامہ، حکمت بالغہ حاصل ہے، تم ان کی اطاعت کرو۔ یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب اس کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن مشیت کا ایک قانون اس نے بتایا ہے، یعذب من یشاء من مات علی الکفر، جس نے کفر پر موت آئی جس کو، اور جس کا خاتمہ شرک پر ہوا اور کفر پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ قانون اس کا یہ بتایا من تاب عن الکفر، جس نے کفر سے توبہ کی تو وہ دائمی عذاب سے بچ گیا، جس نے فسق سے توبہ کی وہ انشاءاللہ ہر طرح کے عذاب سے بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی مشیت اور ارادے کی قدرت حاصل ہے، جس کو چاہے عذاب دے اگر پکڑنا چاہے، اور جس کو چاہے
معاف فرما دے، اور عذاب و مغفرت کے یہ اصول بھی انبیاء کی زبانی تمہیں بتا دیے گئے ہیں۔ اور ایسا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو نہ دے سکے، جیسے دنیا کی حکومتوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سخت ترین باغی کو پکڑنے پر قادر نہیں ہوتیں اور اس کو سزا دینے پر قادر نہیں ہوتیں، اور وہ باغی یا باغی جماعت ان حکومتوں کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ کمال قدرت حاصل ہے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، قصاص کی حد ہے، سرقہ کبریٰ کی حد ہے، سرقہ صغریٰ کی حد ہے۔ یہ احکام الہی، نہ ان میں تحریف کرنا، نہ تغییر کرنا، نہ تساہل کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حدود و احکام کی تعظیم کرنا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت دو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکات تم پر نازل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ جو پہلی قوم گزری ہے یہود کی، ان پر اللہ کا غضب اور لعنت اسی لیے ہوا اور یہ ذلت کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں بہت کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بہت زیادہ انہوں نے حق تلفی کی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرتے اس میں انہوں نے طرح طرح سے تحریفات کر دیں۔ کبھی یہ ہوتا کہ اگر معاشرے میں کوئی کمزور آدمی گناہ کرتا تو پوری سزا جاری کرتے، اور کوئی صاحب حیثیت آدمی گناہ کرتا تو اس سے درگزر کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ سزا اور طرح کی ہوتی اور سخت سزا ہوتی، مگر اگر مجرم صاحب حیثیت ہوتا تو اس کو ہلکی پھلکی سزائیں دے دیتے۔ تم ایسا نہیں کرنا اپنے معاشروں میں کہ بے گناہوں کو سزا دینے لگ جاؤ، یا مجرموں کے ساتھ نرمی کرنے لگ جاؤ، یا ظالموں کی دنیاوی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے کے بجائے ان کو چھوٹ اور رعایت دینے لگ جاؤ۔ یہ ایسا ظلم اور ایسا قبیح عمل ہوگا کہ تم ان کے رستے پہ چل پڑو گے اور تم پر ذلت و ہوان مسلط ہو جائے گی، اور تمہارے معاشرے میں حد قصاص کو جاری نہ کرنے کی وجہ سے خون سستا ہو جائے گا، اور تمہارے معاشرے میں حد سرقہ جاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹا جائے گا، اور تمہارے معاشرے میں حد زنا جاری نہ ہونے کی وجہ سے اور اسباب زنا پر پابندیاں نہ لگانے کی وجہ سے لوگوں میں بے حیائی اور فحش کا دورہ ہو جائے گا۔ اور جب تمہارے معاشرے کو یہ گناہ لپیٹ لیں گے اور یہ جراثیم ان کو اندر سے تباہ کر ڈالیں گے تو پھر تم اقوام کفار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی استعداد سے محروم ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الرسول، حدود و قصاص میں تحریف کے ایک واقعہ کا بیان اور درس عبرت۔ حدود الہی میں تحریف کے ایک واقعہ کو بیان کر کے امت اسلام کے لیے مواعظ اور دروس و عبر کا بیان۔ پہلے پیچھے حدود کا بیان تھا، اب یہود کا حال بیان کیے گیا کہ دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حد میں اس طرح کوتاہی کی، زیادتی کی، نافرمانی کی، تحریف کی، اور طرح طرح سے اس کو ضائع کیا۔ تو ان کا یہ پورا قصہ سن لو اور حال معلوم کر لو، اور اس میں چھپے ہوئے مواعظ اور دروس اور عبر اور اسباق جان لو۔ تم اس طرح نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ کرنا، اس میں تعدی اور زیادتی نہ کرنا، اس کے توڑنے کے تو قریب بھی نہ جانا۔ وہ حضرات ایسا ہوا، تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر جان لینا ضروری ہے تاکہ آیات کی تفہیم ذرا اور سہل ہو جائے۔ خیبر کے علاقے میں یہود رہتے تھے، تو وہاں پر کسی مرد و عورت نے جو شادی شدہ تھے اور کسی اشرافیہ کے بڑے طبقے میں سے تھے، برگر لوگ میں سے، کھاتا پیتا طبقے میں سے، تو انہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔
اب زنا کی سزا جو توریت میں اور شریعت موسوی میں بیان کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ شادی شدہ اگر اس کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے اور سب کے سامنے ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ معاشرے میں نسل اور نسب کے فساد پر مبنی یہ بنیادی نوعیت کی بیماری باقی نہ رہے۔ لیکن انہوں نے کتاب میں تحریف کر کے اس کی جگہ پہ ایک رسم بد جاری کر لی تھی، اور وہ یہ کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ اس کو کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دی جائے، کوئی جوتے ووتے مار دیے جائیں، یا کوئی نفسیاتی اور سماجی نوعیت کی سزا دی جائے کہ اس کے چہرے کو کالا کر دیا جائے، اسے گدھے پہ الٹے رخ پہ بٹھا کے اس کو ایک چکر لگا دیا جائے، گھما دیا جائے، تاکہ اس کو احساس شرمندگی ہو، اس طرح۔ لیکن اصل حکم یہی تھا۔ اب یہاں بھی جب ان لوگوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا تو ایک تو اصل سزا ہونی چاہیے تھی، اس کے بجائے جو اپنی طرف سے رسم بد ہے اور جو اپنی طرف سے تحریف شدہ من گھڑت حکم تھا وہ بھی جاری کرنے میں ان کو دشواری ہوئی کہ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، اور یہ مرد و عورت جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا یہ بڑے طبقے میں سے ہے، صاحب حیثیت ہیں، طاقت و اختیار رکھتے ہیں، تو ان پر یہ سزا نہیں جاری ہونی چاہیے۔ ان کو تھوڑا یہ بھی اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی آسان دین لے کے آئے ہیں، اور آپ کے دین کے اندر اللہ نے بڑی سہولتیں اور رخصتیں اور آسانیاں رکھی ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس حوالے سے بھی آسانی ہی آسانی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری شریعت میں احکام سہل دیے گئے ہیں، لیکن جو سخت جرائم ہیں تو ان کے انسداد کے لیے کچھ سزائیں بھی سخت رکھی گئی ہیں، اور یہی ضروری ہیں۔ البتہ انفرادی طور پر جتنی بھی انسان کو مشکل صورتیں پیش آ جائیں ان میں اضطرار کی وجہ سے رخصت ہے، اکراہ کی وجہ سے رخصت ہے، عموم بلوہ کی وجہ سے رخصت ہے، ذاتی کسی عذر کی وجہ سے رخصت ہے، تو شریعت نے رخصتوں کو عذر پر مبنی رکھا ہے، لیکن جرائم کے متعلق کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی، اور ان کے انسداد کے حوالے سے وہی آتشی شریعت کا سخت حکم باقی رکھنا تھا۔ تو ان کا یہی خیال تھا کہ وہ ایسا ہوگا، تو یہ خیبر کے ان یہودیوں نے مدینہ میں جو بنو قریظہ کے لوگ رہتے تھے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافقین تھے، یہودی ہی تھے، اور ان سے ان کی بڑی دوستی تھی، منافقانہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا، تو خیبر والوں نے ان مدینہ کے یہود قریظہ کے پاس وفد بھیجا، اور ان سے کہا کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان سے جا کے تم یہ بات دریافت کرو کہ ہم اس طرح واقعہ ہو گیا، اور ایک مرد و عورت شادی شدہ نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ پھر دیکھ لو کہ اگر یہ کوئی نرم سزا دیں تو اچھی بات ہے، اس کو قبول کر لینا، ہم کہیں گے کہ ان کے دین کے مطابق فیصلہ ہو گیا، اور اگر کوئی سخت سزا دیں تو پھر اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا۔ تو مدینہ میں یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ اپنے وفد کے ساتھ یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک قضیہ ہمارے ہاں پیش آ گیا ہے، آپ سے فیصلہ کرانا ہے، اس طرح زنا کا واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ کے ہاں اس کی کیا سزا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا کہ جی جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ توریت میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، اس میں تو یہ حکم ہے کہ اس کو سزا دے دی جائے، اور کچھ اس کو تنبیہ کر دی جائے، اور تحمیم کر دی جائے، چہرہ سیاہ کر دیا جائے، اور تو آپ نے فرمایا کہ اچھا توریت منگواؤ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بھیدی تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر بھی دی، تو وہ لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھولو توریت۔ جب توریت کھولی اور اس میں متعلقہ جگہ کو پڑھا تو وہ اس اہم حصے کو انہوں نے چھپا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان سے کہیں نا یہ بھی پڑھیں۔ تو جب وہ جس حصے کو چھپانا چاہتے جب اسے پڑھا گیا تو اس میں یہی تھا کہ اس میں جو ہے وہ رجم کی سزا ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں، یہ سزا تھی پھر یہ باقی نہیں رہی، تو اس طرح
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے پھر ایک اور تفصیل بتائی. ایک ان کا بڑا ہی عالم تھا، ان کا یہودی ربی تھا، تو وہ فدق کے علاقے میں رہتا تھا. ابن سوریہ اس کا نام تھا، اور اس کے چہرے پر آنکھ کے حلیے میں کوئی عیب بھی تھا. تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابن سوریہ جو فدق میں رہتا ہے، جس کی ایک آنکھ میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، عیب ہے، تو اس کو تم جانتے ہو وہ کیسا ہے؟ کہنے کہ جی وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. آپ نے فرمایا اس کی بات کو لوگے، فیصلہ مانو گے؟ کہا جی جی. آپ نے اس کو بلا لیا، وہ آیا تو آپ نے اس کو خوب بڑی تاکیدی قسمیں دیں، کہ کہا کہ تم اللہ کی، میں تمہیں اس اللہ کا حلف دیتا ہوں کہ جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، اس اللہ کا حلف دیتا ہوں جس نے ان کے لیے سمندر کو رستہ بنایا. اس طرح بڑی مؤکد اور موثق قسمیں دے کر اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم توریت میں اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس کا اصل حکم کیا ہے. تو اتنی قسموں کی وجہ سے وہ وقتی طور پر ایسا ڈر گیا کہ اس نے صاف حق بیان کر دیا اور کہا کہ جی جی بالکل یہی سزا ہے کہ ایسے شخص کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے اور پتھر مارے جائیں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پھر آپ نے خود جو ہے وہ ان پر اس سزا کو جاری فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے کہ میں حضرت موسیٰ کے بعد ایک طویل عرصے بعد پہلا آدمی ہوں جس نے آپ کے حکم کو اور اس حد حکم کو زندہ کیا اور اس حد کو نافذ کیا. تو اب یہ دیکھو ان کے کیا جرائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حد میں تحریف کر رہے ہیں، اس کی جگہ پہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں داخل کر رہے ہیں، پھر منافقت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی الٹی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر ہماری چاہت کے مطابق جواب ملے تو قبول کرنا، اور اگر نہ ملے تو اس کو قبول نہ کرنا. یعنی اتباع ہوا اور خواہش نفس کی پیروی کے بھی آخری ترین مقام پر ہیں. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ایھا النبی کے صیغے سے بھی خطاب کیا ہے. یہ کثرت کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یا ایھا الرسول یہ بس دو جگہوں پر ہوا ہے. ایک یہاں پہ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور دوسرا وہاں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہاں یہ فرمایا اے رسول محترم، پیغام اللہ کا خوب ٹھوک بجا کر کھلے عام پہنچا دیجئے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور یہاں یہ تسلی دی کہ ان کافروں کا اپنی سرگرمیوں میں دوڑ دھوپ کرنا اور اس طرح ان کا گھومنا اور اپنی شان و شوکت دکھانا، اس سے آپ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ان کا سارا یہ کر و فر عارضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نصرت بالرعب دی ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی کا غلبہ ہوگا. یا ایھا الرسول، اے مہربان پیغمبر اور رسول، کیونکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہے نا بھائی، تو یہ زیادہ عزت افزائی کا لقب ہو گیا. اے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بڑی بھاگم دوڑی کرتے ہیں، بڑی سرعت دکھاتے ہیں، بڑی چستی دکھاتے ہیں کفر میں. یہاں فی الکفر سے مراد ہے بھی فی موالات الکفر، یاد رکھو. یعنی وہ لوگ جو کفار سے دوستی میں بڑی چستی دکھاتے ہیں، بڑی ہوشیاری دکھاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی وہاں دورہ کر رہے ہیں، کبھی واشنگٹن جا رہے ہیں، کبھی برطانیہ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں ملکوں. ہمیں بھاگ بھاگ کے کافروں کے بعد جب ہمارے ہاں الیکشن آتے ہیں تو ہر سیاسی پارٹی
ان سے وہاں دورے کرنے شروع کر دیتی ہے، اور وہاں کے ملکوں کے سفراء الگ الگ ہماری پارٹیوں سے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ روز اخبار ہمیں بتاتے ہیں جی امریکی سفیر نے نواز شریف سے ملاقات کی، امریکی سفیر نے آصف زرداری سے ملاقات کی، امریکی سفیر نے ارے بھائی عین الیکشن کے موقع پر کیوں ان سے ملاقاتیں اتنی بڑھا رہے ہو، اور تم کیوں جا جا کے ان کو اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہو؟ اصل میں یہ جو اقتدار کی کرسی ہے یہ ان کی بخشش کے بغیر ملتی نہیں ہے، تو بڑے وعدے وعید کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، ہم آپ کے پورے فرما بردار ہوں گے، ہم آپ کی خواہشات کی تکمیل کریں گے، ہم آپ کے ایجنڈا کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، ہم آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، آپ کے مقاصد کو پورا کریں گے۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں فرما بردار غلام ثابت ہوں گا، مجھے اقتدار دلوائیں۔ وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا بہترین نوکر ثابت ہوں گا۔ پھر یہ اشرافیہ اور یہ پوری اسٹیبلشمنٹ یہ مل کے جو ان کا منتخب نوکر ہوتا ہے اس کو کامیابی دلا دیتے ہیں جھرلو پھیر کر خلائی مخلوق کے ذریعے، پھر وہ کئی سالوں کے لیے مسلط ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عوام کی طاقت، ووٹ کی قوت، ارے بھائی اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہے دنیا میں؟ عوام ہوتی کون ہے؟ عوام طاقت کا سر چشمہ تھوڑا ہے، وہ تو بیچارے غریب مسکین اپنے روزی روٹی اور گیس بجلی کے بلوں کے فساد سے باہر نہیں آتے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نہ غم میں ڈالے آپ کو، آپ نہ پریشان ہوں ان لوگوں کی بڑی دوڑ دھوپ اور ان کا آنا جانا اور چستی دکھانا اور گھومنا پھرنا، اور کبھی وہاں میٹنگ اور کبھی وہاں جی کارنر اور کبھی وہاں اجلاس اور کبھی وہاں ملاقات۔ یہ جو کفار کی دوستیوں میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بڑی چستی اور چالاکی دکھاتے ہیں۔ کون؟ من الذین قالوا، یہ من بیانیہ ہے بھائی، ہیں، اور الذین یسارعون کا بیان ہے کہ مسارعت فی موالات الکفر، کفار سے دوستی میں بڑی چستی اور بڑی سبقت دکھانے والے دو طرح کے لوگ۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ایک تو وہ لوگ کہ جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ بنو قریظہ اور یہود کے وہ سے آئے ہوئے وہ لوگ، عبداللہ ابن ابی کی جماعت، منافقین کا ٹولہ، جو خیبر والوں کے نمائندے بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ایک وہ جماعت جو یہودی ہیں، یہودی ہیں وہ بھی کفر میں بہت آگے بڑے ہوئے ہیں اور بڑا کر و فر اور بڑی اپنی آنا جانا دکھاتے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ اور بڑی ان کی سرگرمیاں اور بڑی ان کی حرکات ہیں۔ اور دوسرا ان کے ساتھ منافقین، اور یہ جو منافقین ہیں آپ کے پاس آ کر اس معاملے میں فیصلے کو طلب کرنے والے کہ جی یہ ہو گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں سننے کے بڑے عادی ہیں۔ یہ جو منافقین ہوئے اور اس کے علاوہ یہ جو یہود یعنی مدینہ کے یہود جو خیبر کے یہودیوں کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئے تھے، اور چونکہ خیبر کے یہود تو الگ تھے نا، یہ جو مدینہ والے یہود تھے یہ میثاق کے تحت انہوں نے مدینہ میں آپ کا اختیار تسلیم کیا تھا کہ فیصلے آپ کریں گے، تو اس بنا پر بھی یہ آگے کہ یہ معاملہ پیش ہوا ہے، تھے ان کی طرف سے آئے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب، سماعون مبالغہ کا صیغہ ہے نا، تو اگر سمع یسمع کا معنی سننا کریں تو معنی یہ ہوگا جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں اور جھوٹ سننے کے بڑے عادی ہیں۔ یہ اپنے یہودی علماء سے بھی اپنے دین کی الٹی سیدھی غلط سلط تحریفات اور غلط قسم کی معلومات اور علم ہی کوئی سنتے رہتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہے اپنے پیشوا اور اپنے مذہبی بڑے لوگوں سے جھوٹ سننا، اور ذرا بھی تحقیق سے کام نہیں لیتے، ذرا بھی ان کی اتباع میں احتیاط نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے عوام کو چاہیے کہ علماء کی اتباع کریں، لیکن ہر عالم کہلانے والا تو عالم نہیں ہوتا،
ہر شخص جو مدعی علم ہو وہ عالم نہیں ہوتا. تو یہ شخص جب دنیاوی امور کی بات آتی ہے تو بڑی سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے, بڑی مشاورت کرتا ہے, بڑی احتیاط کرتا ہے, 10 جگہ پوچھ گچھ کرتا ہے, معلومات لیتا ہے, فلاں ڈاکٹر کیسا ہے, نہیں وہ بہتر نہیں, فلاں اچھا ہے. تو دنیاوی امور میں جتنی تم احتیاط کرتے ہو, تفحص اور تبین کرتے ہو, تحقیق حال کرتے ہو, تو دین میں بھی تو اتنی تحقیق اور احتیاط کرنی چاہیے کہ میں جس عالم دین سے رجوع کر رہا ہوں یہ تقویٰ و طہارت میں اور یہ علمی اعتماد و رسوخ میں کیسا ہے, پھر اس کے بعد اس سے فتویٰ لیا جائے اور اس سے مسئلہ پوچھا جائے. پھر اگر وہ غلط بھی بتائے گا تو بوجھ اس کی گردن پر ہوگا. یہ تو نہیں کہ کسی بھی آن لائن اسکالر سے اور کسی بھی چینل پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی چرسی ورسی سے جو ہے جو سن لیا اور کہا کہ ابھی بات بڑی تحقیق کی کہی ہے, بات بہت پتہ کی کہی. تجھے پتہ ہے تحقیق ہوتی کیا ہے؟ سماعون للکذب, بہت زیادہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. اور ایک بھی سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا, سمعنا اے قبلنا و اطعنا. تو سماعون للکذب جھوٹی باتوں کو قبول کرنے کے بڑے عادی ہیں, جھوٹ سنتے ہیں, جھوٹ قبول کرتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے کہ اس وقت دنیا کا جو سارا میڈیا ہے وہ یہود کے قبضے میں, یہی وجہ ہے کہ دجال ہے اور کذاب ہے, سب سے زیادہ جھوٹ پھیلاتا ہے اور اس کے دائرے میں آ کر کسی چیز کا کوئی تقدس برقرار نہیں رہتا. سماعون للکذب, بہت زیادہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے اور جھوٹی باتیں قبول کرنے کے عادی ہیں. اوہو, جھوٹ سنتے ہیں, کتاب و سنت نہیں سنتے, اللہ کے رسول کے نبی خاتم کے ارشادات نہیں سنتے, قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو نہیں سنتے. اس کی بجائے اپنے احبار اور رہبان نے توریت کے جو محرف احکام اپنی طرف سے چند ٹکوں کے عوض بدل بدل کے ان کو دیے ہیں وہ سنتے ہیں. آپ نے یہ ٹھیک کہا اور یہ درست کہا اور اس پہ چلتے. ایک خرابی تو یہ سماعون للکذب, یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, ہم سماعون للکذب. دوسرا سماعون لقوم آخرین, یہ جاسوسی کرنے والے ہیں ایک دوسری قوم کی. یہ خود ان کو طلب نہیں ہے, ان کے ساتھ اپنا مسئلہ نہیں پیش آیا. یہ تو مدینہ کے بنو قریظہ ہے نا جو آپ کے پاس آئے ہیں, حالانکہ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. مسئلہ کہاں پیش آیا؟ خیبر کے یہود میں, وہاں پر یہ قضیہ ہوا ہے. یہ ان کی طرف سے یہاں آئے سن گن لینے کو, جاسوسی کرنے کو اور دیکھنے کو کہ پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے. تو یہ دوسرے لوگوں سنتے ہیں دوسرے لوگوں کی جاسوسی کے لیے. یہود خیبر کے یہودیوں کی طرف سے یہ آ کے یہاں سن گن لینے کے لیے اور آپ کا عندیہ معلوم کرنے کے لیے آئے. وہ والے یہود لم یأتوک, وہ عناد اور تکبر میں ایسے ہیں کہ وہ آپ کے پاس براہ راست آنا گوارا نہیں کرتے. تو انہوں نے ان کو اپنا, ان منافقین کو اور ان مدینہ کے یہود کو اپنا نمائندہ بنا کے کہا ہے کہ تم پوچھ لو. تو یہ ان کی طرف سے آئے ہیں کہ جو لوگ اپنے عداوت میں اور اپنے تکبر میں آپ تک آنا, آپ کے پاس حاضر ہونا پسند نہیں کرتے, انہوں نے ان کو بنایا نمائندہ. اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھی نیک جذبے سے نہیں آئے, یہ بھی کوئی حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ حکم شرعی کو تو انہوں نے تبدیل کر دیا اور غارت کر دیا. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, یہ تحریف کرتے ہیں اور بدل ڈالتے ہیں کلام الہی کو, حکم الہی کو اس کی صحیح جگہ پر ثابت ہونے کے بعد. من بعد مواضعہ, اس کے اصل ٹھکانوں پر اصل مقام پر قائم ہونے کے بعد. وہ حکم الہی توریت کی آیات میں سب تھا, انہوں نے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ دیا, اس میں لفظی تحریف کی, اس میں معنوی تحریف کی, اس میں تلفظ کی تحریف کی, اور اصل حکم موجود ہوتے ہوئے اس کو بدل کے اپنی طرف سے من گھڑت بدعت اور رسم بد نکال لی اور کہا کہ نہیں بس اس طرح کی سزا چھوٹی موٹی دی جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور حد نافذ ہو جاتی ہے. پھر تیسرا جرم ان کا دیکھو کہ خود بھی نہیں آئے اور ان کو بھی خود بھی نہیں آئے, جو حکم شرعی تھا اس کو بھی بدل ڈالا, اور ان کو بھی کسی نیک جذبے سے نہیں بھیج رہے کہ جاؤ اور یہ ہستی جو رسالت
کا دعویٰ رکھتی ہیں اور نبی ہیں، ان سے پوچھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو. ان کو بھی باقاعدہ تاکید کر کے بھیج رہے ہیں، نہ اپنی خواہش کی اتباع کرنا اور اپنی فکر پہ قائم رہنا. ان سے پوچھ لو، اگر تمہارے موافق فیصلہ دیں تو قبول کرنا، ورنہ نہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ. وہ خیبر والے یہودی ان مدینہ کے یہود کو اور ان منافقین کو جن کو اس معاملے میں آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، باقاعدہ تاکید کر کے بھیج رہے ہیں. ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے، ھذا کا مرجع الحکم المحرف فی التوراۃ، یعنی وہ حکم جو توریت میں تھا اور انہوں نے اس کو بدل دیا ہے. اگر اس حکم محرف کے مطابق ہماری بتائی ہوئی رسم بد اور جو ہم نے من گھڑت قانون جاری کیا ہے، اگر وہی بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہی سزا ہے، تو فخذوہ، اس کو تم لے لو، اس پہ عمل کر لو، بس ٹھیک ہے اتنی سزا ہو جائے گی. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں اس کا حکم نہ دیا جائے اور کوئی نرم بات نہ بتائی جائے بلکہ کوئی سخت حکم جاری کیا جائے، فَاحْذَرُوا، تو پھر بچتے رہنا، پھر چھوڑ دینا. بڑے نالائق لوگ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کی طرف ہے اس میں لکھے ہوئے حکم میں تحریف کرتے ہیں، پھر اس کی جگہ پر خود اللہ کے رسول کے پاس آنا نہیں چاہتے، اور پھر جن لوگوں کو نمائندہ مقرر کر رہے ہیں ان کو اتباع ہوا اور خواہش پرستی کی سختی کے ساتھ تلقین کر رہے ہیں. تو نہ وہاں نہ توریت کے حکم شرعی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم آسمانی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور خود تو اللہ کے کلام میں تحریف کر کے ہدایت سے محروم ہوئے، جن کو بھیجا ہے ان کو بھی ہدایت سے محروم کر رہے ہیں. ورنہ اگر ان سے یہ کہتے کہ جو وہ فیصلہ کریں وہ قبول کرنا، تب بھی یہ لوگ ہدایت پا جاتے. تو خود بھی ہدایت سے محروم، دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے والے، خود بھی حکم الہی میں تحریف کرنے والے اور دوسری جگہ سے جو حکم الہی ملے اس سے بھی منع کرنے والے. بتاؤ، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کا عہد کر لیا ہو، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی قسم اٹھا رکھی ہو، ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں، من یرید اللہ فتنتہ اے ضلالتہ، جس کو اللہ کی طرف سے خراب ہونا مقدر ہو گیا، جس کا اللہ کی طرف سے گمراہ ہونا مقدر ہو گیا، اس کے عزم علی المعصیت کی وجہ سے مسلسل وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ پہ تکرار و اصرار کر رہا ہے اور ہر وقت نئے گناہ کے کرنے کا عزم کر رہا ہے، اور کسی لمحے میں بھی اس کو نہ انابت ہے، نہ ندامت ہے، نہ توفیق رجوع اور توبہ ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا للہدایہ، تو پھر تو ایسے شخص کے لیے اللہ سے کوئی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا، پھر تیرا اس پر زور نہیں چل سکتا کہ تو اس کو ہدایت دے دے. تو ہرگز نہیں اختیار رکھے گا اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے کچھ بھی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے بھی ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں، کیونکہ انہوں نے توبہ کا ارادہ ہی نہیں کیا. ان یطہر قلوبہم من نجاسات الآثام، باطنی گناہوں کی نجاست سے، کفر اور معصیت کی نجاست اور دناست سے ان کو پاک اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے دلوں میں اصرار علی المعاصی اور استکبار علی الکفر جمع ہوا ہے، گناہ کرنے اور گناہ کے مسلسل کرنے کا عزم صمیم کیے ہوئے ہیں. یہ یہود بھی اور ان کے طرف سے نمائندے بن کر آئے ہوئے یہ منافقین بھی. سن لو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. دنیاوی ذلت کیا ہے؟ للمنافقین فضیحہ وللیہود جزیہ. دنیاوی ذلت ہے، یہ جو منافقین ہیں ان کا تو پول کھل گیا،
تو ان کے لیے رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن نازل ہوا، وہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور ان کی منافقت کھلتی رہے گی کہ یہ لوگ بڑے مسکین بن کر آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، استفتاء کرنے کے لیے، جیسے بڑے نیک جذبے سے عمل کرنے کا داعیہ ہو، حقیقت میں یہ یہودیوں کے نمائندے ہیں، حقیقت میں ان کی طرف سے آئے ہوئے اور ان کے جاسوس اور سماعون اور اکالون ہیں، اور مزید ان سے یہ بھی ہدایت لے کے آئیں کہ دیکھو فیصلہ اس طرح ہو تو قبول کرنا، اس طرح ہو تو نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو ذلیل کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزیون، اور یہ جو یہودی ہیں بنو قریظہ وغیرہ، یہ بھی یاد رکھیں ان کو دنیا ہی میں ذلت ملنے والی ہے، ان قریب غزوہ بنو قریظہ ہوگا اور اس میں یہ شکست اور ذلت سے دو چار ہوں گے، اور یہ خیبر والے کیا سمجھتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے جلا وطن کر کے نکال دیا جائے گا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اس پورے عرض مبارک کو ان کے جرثومے سے پاک کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ للمنافقین فضیحہ وللیہود جزیہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب، الخلود فی النار، التخلید فی جہنم، جہنم میں ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا۔ دوبارہ تاکید، سماعون للکذب، یہ بہت زیادہ جھوٹ کے پجاری ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹ نشر کرتے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے آئندہ تک ان کی مستقل خصلت یہی رہے گی۔ انہوں نے تحریر کی دنیا میں، تقریر کی دنیا میں، ابلاغ کے میدان میں اتنا جھوٹ پھیلایا ہے کہ بے حقیقت بات کو پروپیگنڈا کر کر کے دنیا کا عظیم سچ بنا دیتے ہیں، اور سچے حقائق کا انکار کر کر کے ان کو محل نظر بنا دیتے ہیں۔ سماعون للکذب، سماعون للکذب فی الدین خاصتا وفی الامور عامتا، دین میں بھی جھوٹیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مسئلہ بدل دیا، اور کہتے ہیں یہی حکم ہے اللہ کا کہ ان کی تحمیم کی جائے اور تصویر وجہ کیا جائے اور چہرہ کالا کر دیا جائے اور بس اتنی سزا دی جائے، تو اصل حکم کو چھپا کے جھوٹ بولا نا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، دنیاوی امور میں بھی، ایفاء عہد میں، عہد کے پورا کرنے میں جھوٹے، بات کے کرنے میں جھوٹے، انہی سے تو منافقین کو یہ بیماری ملی ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، تو بنیادی علامت یہی بتائی گئی۔ سماعون للکذب، اکالون للسحت، آکلون للسحت نہیں، اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں۔ اکالون کثیر الاکل، بہت کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ السحت، حرام کو، عام حرام نہیں، عام طرح کا مال حرام بھی کھاتے ہیں، خاص طور پہ یہاں سحت سے مراد ہے الرشوہ فی الاحکام، اللہ تعالیٰ کے احکام بیچتے ہیں، جیسا سائل آتا ہے، جیسا پوچھنے والا آتا ہے، اس سے پیسے لے کے، معاوضہ لے کے اس کی پسند کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق اس کو حکم بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے ہیں، اس کے احکام میں تحریف کرتے ہیں، اور لوگوں سے مالی معاوضہ لے کے ان کی پسند کے فتوے اور مسئلے ان کو بتاتے ہیں، اور ان کی پسند کے احکام ان کو جاری کرتے ہیں۔ یہ ہے احکام شرعیہ میں رشوت، یہ بدترین حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے فقہائے متقدمین کو کہ انہوں نے امور دینیہ پر مطلقاً اجرت کو ناجائز قرار دے دیا تھا، کہ دین میں رشوت تو دور کی بات ہے، اس پہ کوئی ذرا سی اجرت کمانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، تو انہوں نے کہا تھا طاعات پر، قربات پر، اعمال دین کے کسی عمل پر کسی قسم کی اجرت لینا ضرورت کی مد میں بھی جائز نہیں ہے۔ بس پھر وہ ذرا خلافت کا سقوط ہو گیا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی مفقود ہو گیا، اور دین نجی ہاتھوں میں چلا گیا، اور اہل علم کی بنیادی ضرورتوں کے تکفل کی کوئی صورت نہ رہی، تو حضرات متاخرین نے فرمایا کہ بھئی اب ان کو کچھ وظیفہ لینا
جائز ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ حکومتیں ان کے وظائف دیں تو حکومتیں تو دین کو کچلنے میں اور جڑ سے اکھاڑنے میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ان اہل علم طبقہ کی کفالت نہیں کریں گی۔ اور اگر ان کو کہا جائے کہ اپنے معاش کا انتظام علیحدہ کرو، دین کی خدمت علیحدہ کرو، تو معاش کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور پھر دین کے شعبے جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو چلو یہ دین کے شعبوں میں مستقل مصروف رہیں، اور انہی کے ذریعے سے ان کو قوت لا یموت، ان کو تھوڑا بہت بقدر ضرورت زہد کے ساتھ ان کو کچھ حق الخدمت دے دی جائے، جو ان کی تنخواہ نہیں ہے، ان کا وظیفہ نہیں ہے، اعزازیہ دیا جائے۔ چلو یہ دینی شعبے بھی چلتے رہیں گے اور ان لوگوں کی واجبی ضروریات کا تکفل بھی رہے گا۔ تو حضرات متاخرین نے یہ فرمایا کہ بھائی ایک وظیفہ لے لینا اور تھوڑا سا اس پہ اپنے گزر بسر کا کوئی تقرر کر لینا یہ جائز۔ لیکن امور دینیہ کو اور طاعات کو اور دینی چیزوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا اور دنیاوی ترقی کا ذریعہ بنانا، یہ خالص یہودی مزاج ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ وہ جب انہوں نے علم دین حاصل کر لیا ہے تو علم دین کی روح زہد و فقر ہے۔ علم دین ہر چیز کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں تو ان تقاضوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنے آپ کو علم دین کے لیے چننا چاہتے ہیں اور منتخب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم وراثت الانبیاء بنیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر وراثت نبوی لینی ہے تو اور اس سے حظ کثیر حاصل کرنا ہے تو پھر وراثت دنیا سے زیادہ حصہ نہ پائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اگر علم آیا ہے تو اس کے ساتھ زہد بھی آیا ہے، اس کے ساتھ فقر بھی آیا ہے۔ علماء امت کو کبھی بھی معاشروں میں اپنی معاشی تنگی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی لوگوں سے اپنی معاشی ضروریات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی لوگوں کو اپنے روزگار کی بدحالی اور حالات کی تنگی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو امت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہوں، بھلا وہ لوگوں سے خود مانگ سکتے ہیں؟ جو امت کو حب آخرت اور ترک لذات اور زہد کی تلقین کرتے ہوں، وہ خود ایسی چیزوں میں اور ایسی حاجتوں میں گر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی گزران زندگی ہونی چاہیے، اور ان کو حتی الوسع دین کو خالص اللہ کے لیے اجر آخرت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کہیں اور کوئی صورت نہ بنتی ہو تو پھر اس میں بہت ہی استرار کی حد تک اور بہت ہی واجبی درجے میں، بہت ہی قوت لا یموت اور ضروری حد تک اگر کچھ لیں جس میں ان کو بھی معلوم ہو کہ بس اس سے کام چلتا ہے، لیکن اس کو معاش کا اور دنیاوی ترقی کا اور مالداروں کے برابر آنے کا یا ان سے بڑھ جانے کا بالکل ذریعہ نہ بنائیں، ورنہ یہ بدترین زوال ہوگا امت مسلمہ کے لیے، اور بڑا نقصان ہوگا دین اسلام کا کہ اس کے جو داعیان اور متولیان اور جو نمائندے ہیں وہی حب دنیا کے اسیر اور قیدی بن کر، وہی مال کے نظام میں لت پت ہو کر ان جیسے ہو جائیں۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک عالم دین تھے، تو انہوں نے 40 سال امامت فرمائی، اور ان کو مختصر سا وظیفہ ملتا تھا، شروع میں 200 پھر 800، جب وفات ہوئی تو 3000 روپے وظیفہ تھا۔ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے ایک اپنا ایک پلاٹ تھا، بچوں کو بھی الگ الگ کچھ دیا، ایک ذاتی ایک پلاٹ تھا، تو اس کو بیچ کے وہ ساری تنخواہ مسجد کمیٹی والوں کو واپس کر دی، اور پھر کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس پہ جو میں نے ایک محتاط سی اور مختصر سی جو تنخواہ کی مد میں 200 300 پھر 1000 2000 چلتے رہے، اس سب کو بھی واپس کر دیا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا روزینہ ان کا مقرر ہوا تھا، پھر وہ جو اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ میٹھا کو جی چاہتا ہے میٹھا کھانے کو، اس کی مد میں اور زیادہ کمی کر دی گئی۔ وفات سے پہلے پھر وصیت فرمائی کہ میرا فلاں باغ ہے، اے عائشہ اس کو بیچ کے اس کو بیت المال میں واپس داخل کرا دینا۔ یہ اہل دین کا اور علماء دین کا صحیح مزاج ہے۔ عجیب دور سے گزر رہے ہیں ہم،
عالم دین جب عبادات کے مسائل بتاتا ہے تو مفت بتاتا ہے، جب مالیات کے مسائل بتاتا ہے تو 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ وہ حرام خور ہیں۔ اصل میں سحت کا معنی رشوت ہم نے کر دیا، سحت کا اصل معنی ہوتا ہے ہلاکت۔ اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ جیسے قرآن میں ہے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ اے یہلککم بعذاب۔ اور رشوت کو سحت اس لیے کہا گیا ہے، ہلاکت اس لیے کہا گیا ہے کہ جس معاشرے میں رشوت جاری ہو گئی اس کو تباہ کرنے کے لیے بیرونی قوتوں کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ داخلی طور پر خود ہی تباہ ہے۔ اس لیے عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو اور مسلم معاشروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرون میں پھیلے ہوئے دشمنوں سے دفاع اور حفاظت کا بندوبست کریں، ورنہ یہ ایسی خرابی ہے کہ جس سے وہ معاشرہ بالکل بگڑ جائے گا اور وہ نظام تلپٹ ہو جائے گا، یہ ہلاکت ہے۔ اکالون للسحت اے اکالون الرشوہ فی الاحکام شرعیہ، وہ حکم، وہ چیز جو ان کی ذمہ داری میں داخل تھی کہ صداقت و امانت کے ساتھ بیان کرتے۔ رشوت اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، کہ جو چیز آپ کا فرض منصبی ہے آپ اس کو ادا کرنے میں پیسے کا مطالبہ کریں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں اپنا قضیہ لے کر، مقدمہ لے کر، تو آپ کو اختیار ہے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، چاہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان کو ٹال دیں، منہ پھیر لیں، نظر انداز کر، جاؤ بھائی جاؤ، اب اپنے دین کے مطابق اپنے کسی ابن سوریہ کا بن اشرف فلانے کے پاس جاؤ، اس سے فیصلہ کراؤ، آپ کو اختیار ہے، ان کا فیصلہ کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے ابھی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیں، تو بعد حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں اختیار ہے اور وہاں حکم واجب ہے، تو یہ حکم پہلے تھا اختیار کا، بعد میں اختیار ساقط ہو گیا اور یہ فرمایا کہ نہیں، آپ کے پاس آئیں تو آپ ضرور فیصلہ کر دیا کریں، اور فیصلہ آپ شریعت محمدی اور قرآن حکیم کے مطابق کریں۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، نسخ کی حاجت نہیں ہے، بات اصل میں یہ کہ یہاں پر یہ جو فیصلہ لے کے آئے تھے، مقدمہ لے کے آئے تھے، یہ تو بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہ خیبر کے یہودیوں کا واقعہ تھا، اور وہ لوگ جو ہے نہ مسلمان تھے نہ مسلمانوں کے کسی معاہدے کے تحت تھے، اور جہاں یہ آیا ہے کہ آپ فیصلہ لازمی کر دیں، وہ ذمی ایسے کافر جو اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہوں اور اسلامی حکومت نے ان کا ذمہ لے لیا ہو اور وہ ذمی ہونے کے ناطے جزیہ ادا کرتے ہوں، تو وہ جب آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئیں تو آپ ان کو واپس نہ لوٹائیں بلکہ ضرور فیصلہ کر دیں۔ البتہ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ ذاتی نوعیت کے معاملات لے کے آتے ہیں، نجی معاملات لے کے آتے ہیں، نکاح، طلاق، تقسیم مال کے، تو ان سے کہا جائے جاؤ بھائی اپنی عدالتوں میں جاؤ اور ان کے مطابق فیصلہ کراؤ۔ لیکن اگر وہ کہیں نہیں وہاں ظلم ہوتا ہے اور ناانصافی ہے، ہمیں یہیں فیصلہ کرانا ہے، تو پھر یہاں فیصلہ ہوگا لیکن ان کے اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔ باقی ایک ہوتے ہیں عمومی نوعیت کے معاملہ جس کو جنرل لاء کہتے ہیں، جیسے سزاؤں کے قوانین ہیں، حدود کے قوانین ہیں، تو وہ تو مسلمان کافر سب کے لیے برابر ہیں، مال سب کا محفوظ کرنا ہے، عزت سب کی محفوظ کرنی ہے، تو ایسا اگر کوئی فوجداری مقدمہ آ جائے تو اس کو ان کے پرسنل لاء کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلامی شریعت اور مسلمانوں کی ریاست کے عمومی قانون شرعی کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سمجھے حضرات؟ یہ ہے اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مقدمات کے فیصلہ کرنے کے اصول و ضوابط۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اے نبی اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو ٹال دیں اور کہیں جاؤ، تو آپ فکر مند نہ ہوں، لن یضروک شیئا، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لأن اللہ یعصمک من الناس،
اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی حفاظت کا تکفل فرمایا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کے مقدمے کا آپ خود فیصلہ فرمانا چاہیں، تو پھر آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. انصاف کیا ہے؟ قرآن کریم، شریعت محمدی. تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، ان کی احوا اور اتباع کا بھی خیال نہیں کریں گے، اور ان کی یہ جو کتاب ہے موجودہ حالت میں چونکہ وہ تحریف کا شکار ہو گئی ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے. اب آپ شریعت محمدی ہی کا اعتبار رکھیں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت محبوب جانتے ہیں. اور وہ بندے جو انصاف میں کسی قسم کے تعصب کا شکار نہ ہوں، کسی قسم کی رو رعایت میں مبتلا نہ ہوں، کسی قسم کی عدم مساوات کے قائل نہ ہوں، برابری رکھنا چاہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور محبوب ہیں. جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تو اب قسط اور عدل اور انصاف کا حاصل ہونا وہ میزان اور قرآن کے ذریعے ہے. آپ اس کے مطابق کر لیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ بِالتَّأْكِيدِ مَا سَبَقَ، گزشتہ احکام کی تاکید کہہ لو، اور یہ منافقین و یہود کی مزید تشنیع، تقبیح، رسوائی اور ان کی حالت ذلت کا بیان ہے. یہ بڑے آئے نیکوکار اور حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس. کیف یحکمونک، یہ کیسے آپ کو حکم بنا سکتے ہیں، یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں گے؟ کیا آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، بطور مطاع ہونے کے اور پیشوا ہونے کے آپ کے پاس آئیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، قرآن کو تو یہ مانتے نہیں ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ لینے آئے ہوں. خود ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا صریح حکم بھی اس معاملے میں موجود ہے کہ اس مقدمے میں صحیح اللہ کا حکم کیا ہے؟ رجم. تو ان کے پاس توریت ہے، یہ توریت کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، تو ان کی شریعت پر عمل کرنے کے بجائے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، خیبر کے یہودی ہوں یا مدینہ کے بنو قریظہ کے یہود ہوں. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ آپ کے فیصلے کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں. چلو آ گئے تو اب مان لیں. من بعد ذلک اے من بعد تحکیمک موافقا للتوراۃ، جب آپ نے توریت کے موافق فیصلہ کر دیا تو آپ کا بھی فیصلہ ہو گیا، توریت کا بھی فیصلہ ہو گیا، شرع محمدی کا بھی فیصلہ آ گیا اور شریعت موسوی کے بھی مطابق ہو گیا. تو یہ تو بات بڑی پکی ہو گئی. ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا، دوسری ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا، دونوں اعلیٰ عدالتوں سے توثیق ہوگی. اب تو مانے. لیکن چونکہ یہ خواہش کے غلام ہیں، یہ نفس پرستی کے بدترین جرم میں مبتلا ہیں، اور یہ فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا، ان کی احوا اور خواہشات کے مطابق نہیں تھا. یتولون من بعد ذلک، یہ اس کے واضح فیصلے کے بعد اور آپ کی طرف سے تحکیم شرعی کے بعد، جو توریت کے بھی بالکل موافق تھی، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ دراصل ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ کبھی مومن و مطیع نہیں ہوئے، نہ اب نہ پہلے نہ آئندہ. وما اولئک بالمؤمنین بالتوراۃ ولا بالقرآن لا بموسیٰ ولا بک، یہ کچھ نہیں مانتے، نہ توریت کو مانتے ہیں، نہ آپ کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ آپ کو مانتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ نفس پرستی کے خبث میں مبتلا تھے، اور اب بھی یہ اپنی احوا اور خواہشات اور اپنے افکار کے پیروکار ہیں. انہوں نے کبھی ایمان و اطاعت کی حقیقت کو چھوا بھی نہیں. ورنہ توریت بڑی عظیم نعمت تھی اور بڑی ہدایت پر مبنی کتاب تھی. انا انزلنا التوراۃ، توریت کے فضائل کا بیان، کہ یہ توریت کا انکار کرتے ہیں اور اس حکم کو بھی نہیں قبول کرتے. حالانکہ ایک دور تھا، توریت کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا،
تو اس زمانے میں توریت ہی ہدایت کی کتاب تھی، وہ ہدایت تھی، وہ نور تھی، وہ فرقان تھی، ضیاء تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ان کے بڑوں نے اس دور میں اس ہدایت اور نور اور ضیاء اور ذکر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ بھی اس کا نام لینے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا توریت کو، ایک اس کا دور، یہاں 3 ادوار کا بیان ہے جی بھی، ایک یہود کا دور، توریت کا زمانہ، پھر انجیل کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر قرآن کریم کا دور، رسول نبوی کی بعثت اور آپ کی رسالت کبریٰ اور ختم نبوت عظمیٰ کا دور، اور آئندہ سے حاکمیت قرآنی کا ابدی لازوال زمانہ۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی توریت، فیہا ہدن، اس میں ہدایت تھی، ہدایت تھی یعنی عقائد صحیحہ کا بیان تھا، ونور، اور اس میں روشنی تھی، وضاحت تھی احکام عملیہ کے لیے۔ توریت میں ہدایت تھی، توحید، رسالت، معاد، آخرت کے سارے عقائد بڑی عمدہ بیان کیے گئے، اور اسی طرح جو فرعی احکام تھے اور مسائل تھے اور عملی چیزیں تھیں وہ بھی کھول کھول کے بیان کی گئیں۔ ہدایت تھی، وہ نور تھی، اور ایسی عظیم الشان کتاب تھی، یحکم بہا النبیون، حکم دیتے تھے اسی توریت کا سارے انبیاء بنی اسرائیل، فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق انبیاء سابقین۔ یہ انبیاء کرام بہت بلند مرتبہ لوگ ہیں، الذین اسلموا للہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، یعنی لاکھوں لوگوں کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر جو لاکھوں انسانوں کے مقتدا اور مطاع ہیں، وہ اللہ کے مطیع تھے، بڑے فرما بردار۔ ایسے بلند مرتبہ لوگ باوجود مطاع امت ہونے کے، باوجود ہزاروں کے مقتدا ہونے کے، اسلموا للہ، وہ اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے فرما بردار۔ دیکھو بھئی، النبیون موصوف ہے، الذین اسلموا صفت ہے، یہ صفت مادحہ ہے، یعنی ایک صفت ہوتی ہے جو موصوف کی مدح کرتی، ایک صفت ہوتی ہے جو تخصیص پیدا کرتی۔ یہاں تخصیص نہیں ہے کہ کچھ نبی تو مطیع ہیں، تسلیم ہیں، اور کچھ نہیں ہیں، ایسا نہیں، سارے انبیاء کیا ہیں؟ تسلیم للہ تعالی، ان کے اندر طاعت اور تسلیم اور انقیاد علی وجہ الاتم ہیں۔ تو یہ نبی اللہ کے فرما بردار تھے، یہ حکم دیتے تھے توریت کے مطابق، کن کو للذین ہادو، ان کو جو رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جو یہود تھے۔ ہادو کا معنی تابو، ہاد یہود کا ایک معنی ہوتا ہے بھی رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ الذین ہادو اے تابو عن الکفر والمعصیہ، ان میں سے جو یہودی ہوئے یعنی راجع الی اللہ تعالی ہوئے، کفر و معصیت سے توبہ کرنے والے ہوئے، اور کہتے تھے کہ بتائیں جی ہمیں، ہم حکم شرعی پر عمل کریں گے، تو وہ نبی، وہ انبیاء توریت کے مطابق ان کو حکم بھی دیتے تھے اور احکام بھی سناتے تھے۔ انبیاء بھی اس توریت کی تبلیغ اور تنفیذ کرتے رہے، والربانیون، اور مشائخ بھی۔ ربانیون جمع ربانی کی، اور ربانی کا معنی رب والا، اللہ والا، اہل اللہ، یعنی جن کے اندر خاص طور پہ زہد کا وصف غالب ہے۔ کون سا جی؟ زہد کا۔ والاحبار، احبار جمع حبر کی، بڑا عالم۔ احبار وہ حضرات جن میں علمی شان غالب ہے، کچھ وہ ہیں جن میں زہد بھی غالب ہوتا ہے، علم بھی غالب ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ تو ربانیون والاحبار اے الزہاد والعلماء، انبیاء اور اہل اللہ اور علماء ہدایت کرتے رہے اور حکم دیتے رہے اس کتاب کا۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ،
وہ اس کتاب پر نگران مقرر کیے گئے تھے، ان سے اس کتاب کی حفاظت طلب کی گئی تھی. بھائی یہ استحفاظ باب استفعال ہے، سین طلب کے لیے، یعنی ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ اس کتاب کے متن و معانی کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. یہاں تو توریت کے متعلق فرمایا استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی ربانیون اور احبار اور علماء امت سے اس کی حفاظت کا عہد لیا گیا تھا. قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انا لہ لحافظون، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا امت کا کام اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی تنفیذ کرنا ہے، لیکن یہ ہدایت اپنے متن کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے. قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور ان کی تشریح بھی محفوظ ہیں. الفاظ میں تو ایک شوشے کا فرق نہیں آیا، اور معانی میں لوگوں نے نقب لگانے کی بے سود کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس معانی قرآن کے جاننے کا محفوظ ترین اور مستند ترین ذریعہ سنت نبوی حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے ارشادات کی شرح کر دی ہے. اب آج بھی اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی ملحد اور محرف آیت قرآنی کا کوئی ایسا معنی بتائے جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ارشاد کے خلاف ہو، تو وہ تفسیر نہیں ہوگی، وہ تحریف ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ردی کی ٹوکری میں فوراً ڈال دی جائے گی. لہذا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ انبیاء اس پر اقراری گواہ ہو گئے. شہداء اے مقرین بالشہادہ، ان سے اقرار لیا گیا تھا اور انہوں نے اقرار کرتے ہوئے گواہی دی تھی کہ اے اللہ ہم اس کتاب کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرنا، اور حق میں صرف تلاوت نہیں، تلاوت بھی ہے، تدبر بھی ہے، عمل بھی ہے، تنفیذ بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے، جملہ حقوق قرآنی ادا کرنے والے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، یہاں سے خطاب ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علماء یہود کو. تو اے یہود جو اس زمانے میں ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کا اصل حکم شرعی وہی تھا جس میں درمیان میں مختلف ادوار میں تحریف ہو گئی، اور توریت میں اللہ کے اس سچے نبی کی بشارات مذکور ہیں. تو تم اصل حکم شرعی کو دوبارہ نافذ کرنے میں کسی سے مت ڈرو، اور اس کتاب میں جو اللہ کے رسول کی بشارات آئی ہیں ان کو کھول کر بیان کرنے میں اور ان کی تصدیق کرنے میں اور خود ان پر ایمان لانے میں اور دوسروں کو دعوت دینے میں کسی رکاوٹ کو مت پیش آنے دو. کیا ڈر ہے تمہیں؟ عام طور پہ انسان کو حق کے قبول کرنے میں دو ڈر لاحق ہوتے ہیں. ایک تو اس کا اسٹیٹس، اس کا عہدہ اور اس کا مقام، یہ نہ چلا جائے بھئی یہ میری گدی ہے اور یہ میرا مسند ہے اور یہ میرا جبہ ہے اور یہ قبہ ہے اور یہ میری دستار ہے اور یہ فضیلت ہے اور یہ میرا بڑا روحانی مقام ہے، بڑی میری علمی حیثیت ہے، میں پیر مغاں ہوں، تو اگر میں نے ایسا کر دیا تو یہ سارے مرید پھر مجھے نہیں مل سکیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرات، اہل علم کو ایک بڑی چیز حب جاہ میں پیش آتی ہے، اپنے غلط فتوے سے رجوع کرنا، اپنی غلطی سے کیا کرنا؟ رجوع کرنا. اس لیے متدین اور متقی اور خاشعین علماء جو ہوتے ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ شریعت میں کوئی قول و فتویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان پر غلطی واضح ہو جائے تو وہ رجوع کرنے میں کوئی تأمل نہیں کرتے، اس میں کوئی عار اور استکبار نہیں کرتے. حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک زمانے میں اپنا مجلہ چھاپتے تھے النور، اس میں ایک مستقل عنوان باندھا ہوا تھا ترجیح الراجح، کہ بھئی یہ بات پہلے تھی لیکن جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے بجائے راجح قول یہ ہے، پچھلی بات سے رجوع ہو کے اگلا قول اس کو مرجوع کر کے راجح کا ذکر کرنا. تو اہل علم کو یہ بات بڑی پیش آتی کہ وہ کہتے ہیں اب تک تو ہم نے یہ کہا تھا،
اب تک تو ہم نے یہ فتویٰ دیا تھا، اب تک تو ہم نے یہ بات چلائی تھی، آج ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس سے رجوع کرتے ہیں، یہ چیزیں واپس کر دو، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ان کو بھی یہی مشکل تھی کہ اب تک تو ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بشارت مذکور نہیں ہے، اب تک تو ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں رجم کی کوئی سزا مذکور نہیں ہے، تو آج ہم کیسے واپس پلٹ کے رجوع کر کے کہیں کہ نہیں نہیں ہماری غلطی ہے، اس میں رجم کی سزا ہے، اور ہماری غلطی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوت و صفات کا بیان ہے۔ ایسا کرنے میں پھر لوگوں کے ہاں ہمارا مقام اور معیار اور ہمارا تشخص اور عزت و وقار اور مرتبہ وہ نہیں رہے گا، شخصیت مجروح ہوگی، لوگوں سے ان کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں کے ہاں جھوٹی عزت بنانے کی فکر مت کرو، اور رجوع کرنے کی صورت میں جو تھوڑا تمہیں خطرہ ہے رسوائی کا، ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج بھی اگر تم حق کی طرف پلٹ آؤ اور ماضی میں جو تھوڑی بہت 19-20 ہوئے ہیں اور الٹی سیدھی، ان سے تم رجوع کر لو اور تم صحیح حق واضح کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لو اور آپ پر ایمان لانے میں پہل کر لو اور اپنے پیروکاروں کو بھی دعوت دے دو کہ یہ وہی نبی خاتم ہے جس کا تمام قوموں کو انتظار تھا، تو یہ تمہارے لیے سعادت ہے۔ دوسری چیز حق کے قبول کرنے میں جو انسان کو رکاوٹ ہوتی ہے حضرات، وہ ہے اس کا روپیہ پیسہ اور اس کا معاش اور اس کا تنعم اور اس کی لذات دنیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں گا تو یہ سارا میرا چل چلاؤ اور یہ گاڑیاں اور یہ گھومنا اور یہ بنگلہ اور یہ سیر سپاٹے اور یہ یورپی ملکوں کے سفر اور یہ میرا آنا اور یہ میرا جانا اور یہ میری سیلفی اور یہ میرا استقبال اور یہ میرا پروٹوکول اور یہ جو مجھے اس قدر مال اور معاوضے مل رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے تحائف اور لوگوں کی طرف سے گفٹ، اور یہ سارا سلسلہ رک جائے گا چندے کا۔ فرمایا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے احکام کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض مت بیچو۔ ثمن قلیل، وہ اگر زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی لا کے تمہیں دے دیں اور اس کے بدلے میں تم ان کو محرف حکم بتا دو، تحریف کر کے غلط مسائل ان کی خواہش کے مطابق بتا دو، ہیلے کر کے غلط فتوے ان کو سنا دو، تو یہ سارا مال متاع قلیل ہے، ثمن قلیل ہے۔ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اور حضرات جو بھی نصیحت کی بات ہے تو اگر ان میں خطاب یہود کو ہوتا ہے تو امت مسلمہ بھی تو اس میں داخل ہوتی ہے، اور جہاں بھی کسی منکر سے روکنے کی بات ہوتی ہے تو خطاب یہود و نصارہ کو ہو، امت بھی اس کے مخاطب ہے۔ تو اصل تو ضمناً یہاں امت مسلمہ کے فرائض بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے کسی طبقے کو، خواہ عوام ہوں یا خواص، طلباء ہوں یا علماء، اہل علم و فکر ہوں یا عامت الناس، کسی کو بھی حق بات کے قبول کرنے میں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی دین کے اندر مغالطہ لگ جائے تو اس سے واپس پلٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی احکام شریعہ میں مداہنت نہیں کرنی چاہیے، اور مصلحت کا خطرناک عنوان لے کر خطرناک مداہنت تو اور زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مصلحت اور مداہنت میں بڑا باریک فرق ہے۔ آدمی کہتا ہے میں حکمت سے کام لے رہا ہوں، حقیقت میں وہ دین کا بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک بیان نہ کیا اور ٹھیک ٹھیک لوگوں تک نہ پہنچایا اور پورا پورا اس کا حق ادا نہ کیا تو تم ہدایت سے ہی محروم ہو سکتے ہو۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اولئک مبتدا، الکافرون خبر، مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو حصر اور تاکید کا فائدہ ہوتا ہے، اور درمیان میں ہم ضمیر فصل، یہ بھی برائے تاکید ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہمارے تو سارے فیصلے ما انزل اللہ کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک تاویل کا دروازہ کھولا گیا، اس مجبوری ہے، وہ ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو یہ تو ایمان والے کی شان ہے ہی نہیں، یہ تو کسی مومن سے ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر یہ کیا ہوگا تو کافر نے کیا ہوگا، اور اگر مومن نے کیا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہا ہوگا۔ تو خیر القرون میں تو اس کا یہی سادہ سادہ مطلب تھا، اور کئی صحابہ اکرام اسی کے قائل تھے کہ تارک صلات کو دوبارہ ایمان لانا چاہیے اور دوبارہ تجدید وغیرہ کرنی چاہیے۔ پھر بعد میں بڑی سستیاں آ گئیں اور نماز کا ترک کرنا بھی بڑھ گیا، اور ایسے فرقے بھی آ گئے کہ جنہوں نے ایمان کی عظمت کو ہلکا کرنا چاہا، اور یہ کہا کہ جو بھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، نماز چھوڑ دے، بس وہ کافر ہو گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ حدیث کا یہ مقصود نہیں تھا، حدیث کا مقصود یہ بتانا تھا کہ یہ کافرانہ عمل ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حقیقتاً کافر ہو گیا، دنیا میں بھی کافر والے احکام لاگو کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کی بیوی بائنہ ہو جائے، آخرت میں بھی کافر والے احکام لاگو کر دو کہ اس کو ابدی جہنم کی وعید سناؤ۔ یہ مقصود نہیں تھا، اصل مقصود یہ تنبیہ کرنا تھا کہ یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ فقط کفر اے فقط عامل عمل الکفار، یہ کافرانہ عمل کیا۔ یہاں بھی ان حضرات نے یہ کہا کہ بھئی من لم یحکم بما انزل اللہ سے مراد یہ ہے من لم یعتقد بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو مانے ہی نہ، اور اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہی نہ کرے، اور اس کی تکذیب کر ڈالے، تو ظاہر ہے کہ ما انزل اللہ کا اعتقاد نہ رکھنا اور اس کی تکذیب کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعضوں نے یوں کہا من لم یحکم بما انزل اللہ منکرا لہو، جس نے ما انزل اللہ کا انکار کیا اور یہ کہا کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ اور اگر کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں، تو یہ استہانہ ہے، یہ اس کی تخفیف ہے، استخفاف ہے، اس کو ہلکا جاننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے یہ بھی تو کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے حکمران احکام شریعہ کو معطل کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ من گھڑت قوانین وضعیہ، کفار اقوام یورپ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، تو اگر تو وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ درست ہی نہیں ہے اور ہم ان کو مانتے ہی نہیں، تو پھر تو یہ کفر بواح ہوگا اور صریح ارتداد ہوگا۔ اور اگر وہ یہ مانیں کہ یہ احکام تو درست ہیں لیکن ہم ان کو نافذ نہیں کرتے اور نہ آئندہ کریں گے، اور مسلسل ٹال مٹول سے کام لیں، تو یہ بھی حکم ان کا اکبر الکبائر میں آئے گا، بڑے جرم میں آئے گا۔ اور ایسی صورت میں کسی امام عادل کا قائم کرنا اور کسی خلیفہ شرعی کا قائم کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جزل الکلام فی عزل الامام، اس میں دیکھ لیں، یا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس حکم کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اگر وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تو کھلے کافر ہیں، اور اگر اعتقاد رکھتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے تو یہ کافروں والا عمل ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور مسلسل کبیرہ گناہ کیا جائے تو وہ اس میں کفر کا، سوء خاتمہ کا بڑا شدید اندیشہ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، توریت میں حکم قصاص کا بیان، جس طرح ہم نے توریت میں زنا کے متعلق ایک سزا مقرر کی ہے اور وہ سزا تمہیں بھی بتائی ہے کہ اسی کو نافذ کرو، اسی طرح حفاظت جان اور تحفظ نفس کے حوالے سے بھی ایک قانون قائم کیا تھا، جس کو قانون قصاص و دیت کہتے ہیں، جو اسلام کے نظام حدود میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ ان پر بھی یہی لکھا تھا۔ کتبنا علیہم اے فرضنا علی بنی اسرائیل، ہم نے ان پہ لکھ دیا تھا، فیہا اس کتاب میں یعنی توریت میں، توریت کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حکم لکھا تھا، ان النفس بالنفس اے ان النفس ماخوذۃ بالنفس،
کہ جان کو جان کے بدلے میں لیا جائے. اگر کوئی شخص کسی کی جان ناحق طلب کر دے اور اس شخص کو بالکل ہی قتل کر کے زندگی سے محروم کر دے ناحق، تو اس کے بدلے میں قاتل کی بھی جان لی جائے گی. والعین بالعین، اور اگر جسم کے اعضاء ضائع کرے تو جو عضو ضائع کرے گا بدلے میں اس کا بھی وہی عضو لے لیا جائے گا. آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت. والجروح قصاص، اور جو دیگر زخم ہیں ان زخموں میں بھی پورا پورا بدلہ ہے. ہڈی توڑ دی، انگلی توڑ دی، اس کے بھی پورے پورے احکام ہیں اور بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو شخص اس کو معاف کر دے. من تصدق به اے عفا عن القصاص، جو اس کو قصاص کو معاف کر دے. بھی کی ہی ضمیر کا مصداق کیا؟ قصاص. فہو کفارۃ اللہ، فہو فہذا التصدق کفارۃ للمتصدق، تو اس کا یہ معاف کر دینا اور قصاص نہ لینا یہ ولی مقتول معاف کرنے والے کے لیے کفارہ ہے. حدیث شریف میں ہے جس نے کسی قاتل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا، دیت لینے پر راضی ہو گیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیونکہ اس نے یہاں ایک جان کو بچا لیا نا، اسے قتل ہونے سے روک لیا، تو یہ خود اس کی جگہ پہ بچ گیا اور پاک ہو گیا. یہ بھی ایک قانون ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے اور معاشرے میں قتل ناحق کے ہونے پر قصاص کی سزا کو جاری نہیں کرتے، یہ لوگ ظالم ہیں. اس لیے کہ یہ خون بہانے کے جرم کو عام کرنے میں شریک ہو جائیں گے، اور یہ مقتول کو انصاف، مقتول کے ورثاء کو انصاف نہ دلا کر اس پر بھی ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، اور یہ قاتلوں کو قتل سے نہ روکنے کی وجہ سے بھی ظلم کرنے والوں کی اعانت کرنے والے ہو جائیں گے. اور جہاں احکام شرعیہ نافذ نہیں ہوتے وہاں ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم پھیلتا. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، قفینا اتبعنا علی آثار ہؤلاء النبیین، پیچھے بھیجا ہم نے ان انبیاء کے نقش قدم پر. ہم ضمیر کا مرجع ہے بھی النبیون الذین اسلموا، یہ نبی جو اللہ کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے اور بنی اسرائیل میں ہزاروں ہوئے، پھر ان کے ہی پیچھے ان کے نقش قدم پر آخر میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اگرچہ وہ خاتم النبیین نہیں ہیں لیکن بنی اسرائیل میں وہ آخری نبی ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو پہلے ہے، کیونکہ ہر نبی کا یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی اور اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور بعض اوقات بعد میں آنے والے نبی کی بھی بشارت دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء اور تمام کتابوں کی تصدیق کی، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا تو اس کے بجائے آپ نے اپنے خاتم الانبیاء اور امت کے آخر الامم ہونے کی بشارت دی. مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو پہلے تھی، یعنی تورات من بیانیہ. وآتیناہ الانجیل، پیچھے توریت کے فضائل کا بیان تھا، اب انجیل کے کمالات اور خوبیاں. فرمایا ہم نے ان کو انجیل عطا کی. فیہ ہدن، اس میں بھی ہدایت تھی، عقائد حقہ کا بیان تھا. ونور، اور روشنی تھی، وضاحت تھی، احکام عملیہ کا بیان تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی تھی یہ انجیل اس کتاب کی جو پہلے گزری، یعنی توریت. وہدن مصدر ہے ہادین کے معنی میں، یہ ہدایت دینے والی بھی ہے، کیونکہ اسی انجیل میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں بھی مذکور ہیں، تو جس نے ان کو پڑھا اور سمجھا اور حق ادا کیا وہ اب ہدایت کے رستے پر قائم ہو جائے گا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اے وَوَاعِظًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، نفع متقین اٹھاتے ہیں۔ جب انجیل ایسی کتاب ہے تو اب اہل انجیل کا فرض ہے، وَلْيَحْكُمْ، واو عاطفہ ہے بھئی، معطوف علیہ محذوف ہے، فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ وَلْيَحْكُمُوا بِهِ، بس وہ اس پہ ایمان لائیں، اور اہل انجیل کا یہ فرض ہے، نصارہ کا، کہ وہ فیصلے کریں اسی کے مطابق، ما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس میں احکام اتارے ہیں اور جو توریت کے بھی اس میں ثابت ہوئے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ الفاسقون الخارجون عن الایمان، مظہری والوں نے یہی فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کفر ہو گیا۔ صاحب مدارک نے فرمایا الخارجون عن الطاعہ، کہ وہ اطاعت سے نکل گئے، یعنی فاسق فاسق کے معنی میں ہے۔ یہ ہے ان کے دعات و مبلغین اور ان کے عامت المسلمین کا کام، کہ وہ اس کے مطابق کیا کریں، فیصلے۔ غور کرو بھئی، پہلے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور مضمون کس کا آ رہا تھا، احبار اور رہبان کا۔ دوسرے میں فرمایا الظالمون، اور مضمون کس کا آیا، حدود و قصاص کا۔ تیسرے میں آیا الفاسقون، اور مضمون آیا اہل انجیل کا اور ان کی دعوت کا۔ بعض علماء نے عجیب بات فرمائی، فرمایا احبار اور رہبان علماء ہیں، علماء کا یہ کام ہے کہ وہ دین کے متعلق اپنا فرض انجام دیں، اگر انہوں نے غفلت کی تو لوگوں میں کفر و اسلام کے فاصلے ختم ہو جائیں گے اور لوگ کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اور جو حکام ہیں ان کا فرض ہے قصاص اور دیگر حدود کو نافذ کرنا، اگر انہوں نے نافذ نہ کیا تو معاشرے میں ظلم و عدل کا فاصلہ ختم ہو جائے گا اور ظلم عام ہو جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ ہے اہل دعوت کا، عامت المؤمنین کا، جس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کی دعوت کو پھیلائے اور خیر کا داعی بنے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو لوگوں میں فسق عام ہو جائے گا۔ آخری دور قرآن کریم کا دور، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمیٰ اور نبوت خاتم کا قیامت تک کا ابدی لازوال سدا بہار عالمگیر نبوت کا دائمی دور۔ فرمایا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ بھئی یہ اس میں ذرا تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ پھر آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اب ہم سب کی جائز حاجات کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین، شہداء، غازیان، تمام مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ بسم اللہ۔
وصلی اللہ علیہ نبی آمین.